تمام اہل مناقب اس بات پر متفق ہیں کہ اس زمانے میں چونکہ عراق میں بہت مناظرے ہوتے تھے، یعنی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ کسی بازار میں کسی گلی میں کسی موضوع پر مناظرہ ہو رہا ہے اور عامت الناس سن رہے ہیں، بہت سے نئے نئے فرقے پیدا ہو رہے تھے، اجمی اثرات کے تحت دین کے معاملے میں بھی بہت سی بحثیں چڑھ گئی تھیں، بہت حد تک یونانیوں کے علوم بھی کہیں کہیں سے چھن چھن کر آنے لگے تھے، اگرچہ وہ حیثیت ان کو ابھی حاصل نہیں ہوئی تھی جو بعد میں عباسی دور میں حاصل ہو گئی ہے، لیکن ان کے اثرات سے اس زمانے میں بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تمدن بہت وسعت کے ساتھ اسلام کی سلطنت میں داخل ہو گیا تھا۔ وہ لوگ کہ جو جزیرہ نما عرب سے اٹھے تھے، اب ان کی سلطنت صرف جزیرہ نما عرب ہی نہیں بلکہ عراق، شام اور معلوم نہیں کہاں کہاں تک پھیل چکی تھی۔ بنو امیہ کا بہترین زمانہ امام ابو حنیفہ کا زمانہ ہے، چنانچہ اس زمانے میں علم کی طرف اور بالخصوص اس طرح کے علم کی طرف لوگوں کا بہت اشتغال تھا۔ امام کی اپنی روایات میں بھی یہ ذکر آتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں جب شباب کی عمر کو پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک مجادلے کا بازار کر رہا ہے، کہیں تخلیق پر بحث ہو رہی ہے، کہیں جبر پر بحث ہو رہی ہے، کہیں قدر پر بحث ہو رہی ہے، کہیں کوئی اور موضوع زیر بحث ہے، یعنی مناظرے اس وقت کے تمدن کا ایک لازمی جز بن گئے تھے۔ یہ بالکل ممکن ہوتا تھا، اس زمانے کی تاریخ پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بازار میں گئے ہیں تو کسی جگہ کے اوپر ایک چوپال جمی ہوئی ہے، لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی علمی موضوع پر مناظرہ ہو رہا ہے، عامت الناس اسی طرح جمع ہے جس طرح کے اس زمانے میں دیکھا ہوگا کہ بعض جگہوں پر مجمع لگا ہوا ہو تو لوگوں کا ایک جمع غفیر موجود ہوتا ہے اور وہ وہاں پر شوخدہ بازوں کو داد دے رہے ہوتے ہیں۔ بعض مواقع پر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ عنفوان شبابی میں امام بھی اپنی فطری ذہانت کی بنیاد پر کسی اس طرح کے مجادلے میں شامل ہو گئے۔ مجادلے میں شامل ہوئے تو اس پہ انہوں نے اس ذہانت کی بنیاد پر اپنے حریف کو چت کر دیا۔ چنانچہ ان کی اس طرح کی علماء کے حلقوں میں آمد و شد دیکھ کر اس وقت کے ایک جلیل القدر عالم شعبی نے ایک دن ان کو کہا کہ یہ ادھر بازار میں آنا جانا کیسے ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا اپنی تجارت دیکھنے کے لیے آتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں ادھر بازار کا ذکر کر رہا تھا، یہ جہاں پہ مجادلے ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس سے بھی کچھ مجھے تھوڑا سا شک پیدا ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے تمہاری ذہانت کا اندازہ لگایا ہے، میرا خیال یہ ہے کہ تم تجارت کو چھوڑو تو نہیں لیکن علم کی جانب بھی متوجہ ہو جاؤ۔ چنانچہ شعبی کے توجہ دلانے پر امام صاحب کو اس جانب زیادہ اشتغال ہوا۔ انہوں نے تحصیل علم کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا، اس کے بارے میں مناقب اور تاریخ کی کتابوں میں روایات کا ایک پورا جھاڑ جھنکار ہے، لیکن ان سب کو اگر جمع کر لیا جائے تو ہم بہت آسانی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ 3 طرح کی روایات پہ لوگوں اس بارے میں بیان کی جاتی ہے۔ ایک روایت تو وہ ہے کہ جو امام ابو یوسفی سے ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے خود امام ابو حنیفہ سے پوچھا کہ آپ اس جانب کیسے متوجہ ہوئے، تو انہوں نے پوری اس کی تفصیل بیان کر دی۔ انہوں نے کہا کہ پہلے مرحلے میں تو یہ ہوا کہ مجھے جب شعبی نے توجہ دلائی تو میں نے اپنی تجارت کو شرکا کے سپرد کرنا شروع کیا۔ مجھے ایسے قابل اعتماد لوگ مل گئے کہ جو تجارت کا کام دیکھ لیتے اور میرے لیے اس میں کچھ بہت زیادہ وقت دینے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد مجھے سب سے پہلے یہ خیال ہوا کہ میں علم کلام پڑھوں۔ جب میں نے علم کلام میں یہ لوگوں کے مجادلے دیکھے تو میں نے محسوس کیا کہ اس کا انجام تو اچھا نہیں، اس سے بجائے اس کے کہ آدمی کسی صحیح نتیجے پر پہنچے وہ اپنے آپ کو ایک باحثی بنا دیتا ہے، اور جس طرح کی دلیلیں یہ دیتے ہیں یہ تو نہ فقہا کے ہاں ملتی ہیں نہ تابعین کے ہاں ملتی ہیں، اور صحابہ کا دور جس کی ابھی روایت تازہ ہے اس میں بھی کچھ اس طرح کے مباحث تو مجھے موجود نہیں ہے۔ تو مجھے کچھ نفرت سی ہوئی، چنانچہ میں نے اس کا خیال چھوڑ دیا۔ پھر مجھے خیال ہوا کہ ادب و نحو کی طرف متوجہ ہوں، تو میں نے محسوس کیا کہ اگر میں نے یہ پڑھ بھی لیا تو آخر کیا ہوگا، ابتدائی درجے کچھ بچے ہوں گے ان کو میں اس کی تعلیم دے دوں گا، یہ کوئی ایسی بڑی چیز تو نہیں ہے کہ میری ذہانت اور میرے مرتبے کے لحاظ سے میری زندگی کا موضوع بن سکے۔ اس کے بارے میں بھی یہ خیال ہوا کہ اس کو بھی ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ اس وقت کچھ لوگوں میں کچھ شاعری کا بھی ذوق تھا، خیال ہوا کہ اسی کو اپنا لیا جائے، اس لیے کہ شاعروں کے لیے اگرچہ وہ مقام تو نہیں رہا تھا جو جاہلیت میں تھا، تاہم آخر اس زمانے کے بڑے بڑے شعراء بھی غیر معمولی حیثیت رکھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے شاعری کا مطالعہ کیا، میں نے دیکھا کہ مدح، حج، قصیدہ گوئی، آخر یہ کیا چیز ہے، تو طبیعت اس جانب بھی بالکل نہیں لگی۔ پھر مجھے خیال ہوا کہ میں تجوید و قرات میں مہارت حاصل کروں، بہت خیال کیا، لیکن
طبیعت نہیں مانی. اس کا بھی میں نے یہی نتیجہ دیکھا کہ اگر میں نے اس میں مہارت تامہ حاصل کر بھی لی تو چند نوعمر میرے پاس بیٹھے ہوں گے اور میں ان کو بتا رہا ہوں گا کہ ذات یہاں سے نکلتا ہے، سات یہاں سے نکلتا ہے. آخر یہ بھی کیا چیز ہے؟ پھر طلب حدیث کی جانب خیال گزرا. اس زمانے میں محدثین کی وہ حیثیت تو نہیں تھی جو بعد کے زمانوں میں ہوئی، لیکن بہرحال حدیث کو جاننے، حدیث جمع کرنے کا کام شروع ہو چکا ہوا تھا. تو امام یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ خیال ہوا کہ ایک تو اب عمر کے اس حصے میں ہوں کہ جہاں شاید ان کو جمع کرنے کے میں عمر ساری گزر جائے اور ان کے نتائج پر بحث کرنا اور اپنی ذہانت اور فطانت کے ذریعے سے کچھ علوم تدوین دینا اس کی نوبتی نہ آ سکے. دوسرا یہ ہے کہ اس میں اس کا بڑا اندیشہ ہے کہ جیسے ہی میں حدیث جمع کرنے والا آدمی بنوں تو کوئی صاحب میری تحقیق فرما کے مجھ پر کذب کا الزام لگائیں، کوئی سوء حفظ کا الزام لگائیں. تو بہتر یہ ہے کہ اس وادی میں بھی قدم نہ رکھا جائے. چنانچہ بڑی مفصل روایت ہے امام ابو یوسف کی، جس کے آخر میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب میں نے فقہ کا مطالعہ کیا تو مجھے احساس ہوا کہ اس میں بڑی قوت ہے اور اس علم کی طرف مجھے توجہ کرنی چاہیے. یہ واقعتاً ایسی چیز ہے کہ جس میں میں اپنی جلانی طبع کا مظاہرہ کر سکتا ہوں. چنانچہ اس کے بعد ہی وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں کوفہ میں حماد کے حلقے سے متعلق ہو گیا. کوفہ ہی میں پیدا ہوئے ہیں، وہیں عنفوان شباب پر پہنچے ہیں، وہیں سارا تجارت کا کاروبار بھی تھا. حماد کا حلقہ اس زمانے میں بہت معروف تھا اور اس حلقے کی روایت بھی عبداللہ بن مسعود سے چلی آ رہی تھی. اس میں ابراہیم نخعی اور علقمہ جیسے جلیل القدر لوگ شہرت پا چکے تھے. حماد کی اپنی بھی بہت شہرت تھی، وہ اس زمانے کے بڑے فقہاء میں شمار ہوتے تھے. چنانچہ یہ ان کی مجلس پہ چلے گئے. یہ بات کہ یہ کس عمر میں ان کے پاس گئے اس کا تعین بالکل صحیح تو بہت مشکل ہے. تاہم اتنی بات واضح ہے کہ 120 ہجری میں حماد کا انتقال ہوا ہے. اس وقت امام صاحب کی عمر 40 سال کی. اگر مختلف واقعات کو جمع کیا جائے تو یہ صاف ثابت ہوتا ہے کہ کم و بیش 18 سال تک وہ ان کے تلمذ میں رہے. 18 سال تک استاذ کی مسند پر وہ نہیں بیٹھے، بلکہ ان کے سامنے وہ زانو تلمذ طے کرتے رہے، ان سے سیکھتے رہے، معلوم کرتے رہے. اس کے بڑے بعض دو دلچسپ واقعات بھی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے کچھ علم حاصل کر لیا تو مجھ کو خیال ہوا کہ اب میں الگ بھی بیٹھ سکتا ہوں اور لوگ میری جانب بھی متوجہ ہو سکتے ہیں. تو اسی دوران میں حماد کہیں چلے گئے. ان کو کسی کام کے سلسلے میں جانا پڑا تو لوگوں نے مجھ سے فتوے پوچھے. چنانچہ میں نے کچھ مسائل کا جواب دیا. وہ تشریف لائے تو ان کے سامنے پیش کیے تو انہوں نے میری غلطیاں واضح کی. اور تب میں نے یہ خیال کر لیا کہ ان کی زندگی میں یہی بہتر ہے کہ میں ایک طالب علم ہوں اور ایک طالب علم کی حیثیت سے میں حقائق کو جانتا رہوں. یہ ابھی وہ مقام نہیں ہے کہ جس پر مجھے خود قلم دان سنبھال لینا چاہیے اور خود مسند پر بیٹھ جانا چاہیے. لیکن حماد کے حلقہ درس سے متعلق ہونے کی یہ معنی نہیں ہے کہ امام نے دوسرے سرچشموں سے فیض حاصل نہیں کیا. ان کی اپنی روایت یہ ہے کہ جب وہ حماد کے دنیا سے رحلت فرما جانے کے بعد ان کی مسند پر بیٹھے ہیں تو اس وقت تک وہ یہ کہتے ہیں کہ میں عمر رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ان کے اصحاب اور تلامذہ کی فقہ حاصل کر چکا ہوں. یعنی جو دوسرے اہل علم تھے ان سے بھی وہ مسلسل استفادہ کرتے رہے اور جو کچھ ان کو میسر رہا انہوں نے ان سے بھی پایا. دم واپسی تک یہ معلوم ہوتا ہے کہ روایات سے کہ امام صاحب نے تجارت سے اپنا تعلق بالکل ختم نہیں کیا. اگرچہ کاروبار کے ساتھ وہ دلچسپی باقی نہیں رہی تھی، تاہم حساب کتاب دیکھنے کے لیے منڈی میں جاتے تھے اور اسی پر زیادہ تر ان کی معاش کا بھی انحصار رہا. اللہ تعالیٰ نے اس خاندانی کاروبار کی وجہ سے ان کو بہت فراخی بخش رکھی. اس کی بنیاد پر انہوں نے بہت سے کام بھی کیے اور اپنے بہت سے شاگردوں کو بھی وہ نوازنے میں کامیاب رہے. امام صاحب کی زندگی کے بالکل ذاتی پہلو تو یہی. اس کے بعد ان کا وہ دور شروع ہوتا ہے کہ جب وہ 120 میں حماد کے انتقال کے بعد حماد کی مسند پر بیٹھ گئے اور تھوڑے ہی عرصے میں ان کی ذہانت و فطانت کا پورے علاقے پہ چرچا ہونے لگ گیا، یہاں تک کہ ان کو فقیہ اہل عراق لوگ کہنے لگے. اس زمانے میں اگر کچھ مبالغہ میں روایات سے قطع نظر کر لیجئے تو تب بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ کم و بیش 1000 افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے مختلف اوقات میں ان سے استفادہ کیا. ان کی مجلسوں میں بیٹھے ہیں، ان سے کچھ جانا ہے، سمجھا ہے. ان میں سے 26 آدمی وہ ہیں کہ جو ان کے باقاعدہ تلامذہ شمار کیے جاتے ہیں اور جن میں ظفر اور
ابو یوسف اور محمد بن حسن الشیبانی بہت غیر معمولی اہمیت کے حامل قرار پائے۔ چنانچہ بعض لوگوں نے جب امام ابو حنیفہ پر بعد میں تنقید کرنا شروع کی ہے تو اس وقت بھی بعض لوگوں نے یہی کہا کہ ابو حنیفہ کیسے غلطی کر سکتے ہیں، ان کے ہاں اس درجے کے لوگ تو تلامذہ میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ان کے تلامذہ کی اس زمانے میں بھی بہت شہرت تھی، یعنی لوگ یہ سمجھتے تھے کہ صرف وہی نہیں، دوسرے ائمہ کی طرح بلکہ ان کے پاس بیٹھنے والے لوگ بھی معمولی صلاحیت کے لوگ نہیں ہیں، ان کا بھی بڑا درجہ بڑا مقام ہے، اور علمی لحاظ سے وہ بھی ایسے لوگ ہیں کہ جن کی طرف مراجعت کی جا سکتی ہے۔